السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم آٹومن کیلیفٹ یعنی عثمانیہ خلافت کو شروع کیا تھا۔ یہ چارٹ آپ لوگ اپنے پاس ہمیشہ رکھیں، یہ شروع سے پوری اسلامک ہسٹری اس کے اندر ہے، اور اس میں سب جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے سال یہ اسلامک ہسٹری چلی، اور اس کے بعد پھر جتنی بھی خلافتیں آئیں، اب جو ہے ہم لوگ آٹومن امپائر پہ پہنچ چکے ہیں۔ کافی حد تک ہم کلوز آ گئے ہیں اپ ٹو دی اینڈ، اور پھر ہم کرنٹ ایرا ماڈرن ایرا کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسلم امپائرس جو ہیں وہ ان کی ایک لسٹ بھی ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو کور کیا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ 1299 سے 1923 جو عثمانیہ خلافت تھی، جو کہ سب سے زیادہ بڑی لمبی حکومت تھی، 624 سال، وہ ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور 624 سال کے اندر جتنے سلطان آئے، جتنے خلیفہ آئے، ان سب کا ہم جو امپورٹنٹ ہے ان کا ذکر کریں گے، اور اوور آل ایک تاریخ کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ ہسٹری میں ہوا کیا اس دوران۔ آپ سب کو پتہ ہے عثمانیہ خلافت آج ترکی میں جو ہے اپنے بہت آنر سے یہ لوگ اپنے اس کو مطلب اپنے لیے ایک آنر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جو پاسٹ تھا، ان کا جو ماضی تھا، وہ بہت ہی تابناک تھا، لیکن پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ جو ہے وہ خالی ایک چھوٹا سا ملک بن کے رہ گئے۔ چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے، دنیا میں ابھی بھی اس کی ایک ویلیو ہے، لیکن اوور آل جو کمپیئر ٹو پوری عثمانیہ خلافت کے بعد ایک ملک بن کے رہ گیا ہے۔ ہم نے جو لاسٹ ٹائم کور کیا تھا اس کو میں بہت ہی بریفلی تھوڑا سا کور کرتا ہوں، تاکہ جو لوگ لاسٹ ٹائم نہیں آئے تھے ان کو اندازہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی تفصیل سے چل کے آگے جو سلطان محمد فاتح کے واقعات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے کیلفس آئے، جتنے سلطان آئے آٹومن امپائر میں، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، جو کیلفس بہت اچھے بھی تھے ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، اور بعض لوگوں نے کچھ ایسے ایکٹ کیے تھے جو آج تک کنٹروورشل ہیں اور ہسٹری میں غالباً کنٹروورشل رہیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے یا جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کی ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے بہت کوششیں کر کے، اور آج بھی ہمارے مسلمان بذات خود جو ترکی میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، اور پوری دنیا میں پھیلے ہیں، مسلمان بذات خود عثمانیہ خلافت کے اینڈ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں لبرل اور سیکولر حکومت آ گئی، تو اس لحاظ سے ان کو اسلامی حکومت پسند نہیں تھی، اور اس کا ہم لوگوں کو روزانہ کے حساب سے ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہوگا۔ جو عثمانیہ خلافت تھی وہ بیسیکلی یہ خانہ بدوش لوگ تھے، ٹرکش نومیڈس تھے۔ وہ لوگ اپنے جو اسپریچول پریکٹس میں صوفی تھے، اپنے بزرگوں کی بہت عزت کرتے تھے، بہت ریلیجس تھے، حنفی تھے مذہب میں، اور اشعری ان دیر عقیدہ میں اشعری تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ترکوں کے بارے میں اس لیے پتہ ہونے چاہیے کیونکہ آگے جتنی خلافتیں آئیں گی پھر آپ کو ان کے ڈیٹیل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، عثمان جو تھا فرد جس کی وجہ سے یہ عثمانیہ خلافت کہلائی، عثمان جو پہلا ان کا سمجھ لے کہ سلطان بے تھا، اس زمانے میں تو نہ سلطان بولتے تھے نہ بے، لیکن یہ بے بولتے تھے، نہ خلیفہ نہ سلطان، تو وہ عثمان بے جو تھے وہ 1299 سے 1326 تک تقریباً اس نے 27 سال حکومت کی۔ پھر اس کا بیٹا اور خان آیا، اس نے تقریباً 36 سال حکومت کی۔ پھر مراد ون، پھر بایزید کے زمانے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ یہ جو تقریباً 10-11 سال تھے، جس میں یہ بایزید کے 4 بیٹے تھے، ان کے یہ نام ہیں عیسیٰ، سلیمان، موسیٰ اور محمود۔ ان لوگوں کے درمیان میں یہ لوگ آپس میں لڑ گئے تھے، اور یہ تقریباً ایک سول وار چلی ہے کوئی 10-11 سال، اور یہ ایک ایسا دور تھا کہ تقریباً مسلمان حکومت یا عثمانیہ خلافت ختم ہونے لگی تھی۔
کیونکہ ادھر سے تیمور لنگ آ گیا تھا مغلوں کو دوبارہ سے آباد کرنے کے لیے، اور وہ بھی مسلمان تھا، تو بعض مسلمان بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے. تو یہ بہت ہی چیلنجنگ ٹائم تھا. اس کے بعد محمد ون نے آ کے تقریباً ان لوگوں کو سب کو جوڑنے کی کوشش کی، کچھ کو قتل کر دیا، اور پھر اس نے ایک یونائٹڈ حکومت سنبھال لی، جس کی وجہ سے پھر خلافت آگے چلی، ورنہ یہیں پہ ترکوں کی خلافت ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد پھر محمد ون کے آنے کے بعد جب اس نے اتنی بڑی غداریاں دیکھ چکا تھا، تو اس لحاظ سے اس نے کچھ فیصلے کیے جو آج بھی تاریخ میں کنٹروورشل ہیں. پھر مراد ٹو آیا. مراد ٹو نے تقریباً 22 سال حکومت کی، اور پھر مراد ٹو کا بیٹا محمد ٹو، جس کو سلطان محمد فاتح بھی کہتے ہیں، محمد دی کانکرر، اور اس کو ٹرکش میں محمد بولتے ہیں. تو جہاں بھی آپ لوگوں کو محمد نظر آئے سمجھ جائیے کہ یہ محمد ہے. تو یہ سلطان محمد فاتح، اور یہ کیونکہ اس سے پہلے ایک محمد آ چکا تھا، تو اس وجہ سے اس کو محمد ون آ چکا تھا، اس وجہ سے اس کو محمد ٹو بولتے ہیں، لیکن یہ سلطان محمد فاتح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ جو ارطغرل کی سیریز، ٹی وی سیریز آپ سب نے، بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، تو اس کے اندر ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک کیریکٹرز بن جاتے ہیں کہ یہ سلیمان شاہ ہیں، یہ ارطغرل ہے، پھر یہ اس کا بیٹا عثمان ہے. یہ ہے عثمان جس کے نام کے اوپر پھر پوری عثمانیہ خلافت کھڑی ہوئی ہے. اب ٹی وی سیریز بنانے کے لیے بہت سے ان کو ایسے واقعات اور چیزوں کو شو کرنا ہوتا ہے جو جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں آتا، تو انہوں نے بھی کیا ہے. پلس یہ کہ بعض جگہوں پہ انہیں تھوڑا سا پورے تاریخ کو ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ عثمان کی 2 بیویاں تھیں، جو ٹی وی سیریز میں دکھایا گیا، اس کی جو پہلی بیوی تھی وہ ایکچولی اس کی دوسری بیوی تھی، اور اس کی اولاد جو ہے وہ پہلی بیوی سے تھی. 3 بچے تھے اس کے، 6 بچے تھے اس کے، لیکن ڈرامے میں یہ دکھانا انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس نے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے. اس نے دوسری شادی کی تھی جو اسلام میں الاؤڈ ہے، جس کو بہت سے لوگ پریکٹس بھی کرتے تھے. تو ڈرامے میں کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچ کر، یہ صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں سوچ کر دیتی انہوں نے. عثمانیہ خلافت جو ہے یہ یہاں سے شروع، یہ سمجھیں یہ ترکی ہے. آپ لوگ تم کو نقشہ ہوپ فلی اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ میڈیٹرینین سی ہے پورا، اسی کے گرد سمجھے یہاں پہ آپ کا یہ فلسطین وغیرہ ہے، یہ ایجپٹ ہے، یہ میڈیٹرینین سی ہے، یہ بلیک سی ہے. بلیک سی بالکل ترکی کے اوپر ہے. آج کل جو آپ لوگ یوکرین میں وہ گڑبڑیں دیکھ رہے ہیں، وہ یوکرین یہاں پر ہے. اس کے نیچے بالکل یہ جو ہے، یہ سمجھیے اس کو کریمیا ہے، جس کے اوپر رشیا نے قبضہ کر لیا ہے. تو یہ سارا رشیا ہے، اور یہاں سے یہ تعلق ہے اس کا. تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے ترکی، کیونکہ یہ بیسیکلی پورا یورپ، ایشیا کو اور میڈیٹرینین سی کو آپس میں ملاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی کافی طاقت ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے. تو یہاں سے عثمان پیدا ہوا اس چھوٹے سے جگہ پہ. یہاں پہ کائی قبیلہ تھا، اور پھر بڑھ کے آپ سوچیے اس کی سلطنت، یہ میڈیٹرینین سی، یہ پورے بلیک سی کے اراؤنڈ اس کی سلطنت تھی. پورے سمجھیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ فلسطین، ایجپٹ، یہ سارا نارتھ افریقہ. یہ بھی لاسٹ ٹائم ذکر کر دیا ہے کہ وہ 25 سلطان تقریباً آئے. کائی قبیلے سے ان لوگوں کا تعلق تھا. مونگولز نے جو ہے وہ مسلمانوں کو انویٹ کیا تھا ایسٹ سے، اور پھر کروسیڈرز نارتھ اور ویسٹ سے کروسیڈرز آ گئے تھے. تو اس وجہ سے سلجوق حکومت بہت کمزور ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے، کائی قبیلے والوں نے، جو ترکش تھے کائی قبیلے والے، انہوں نے پھر سلجوق حکومت کے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ خانہ بدوش رہتے، انہوں نے پھر سیٹل ہونا شروع کر دیا تھا. اور پھر سلجوق نے خوش ہو کے ان کو کچھ لینڈ دے دی تھی جہاں پہ وہ سیٹل ہو گئے تھے. پھر انہوں نے بہت اچھی پروٹیکشن کی اپنی لینڈ کی. تو بہت سے دوسرے لوگ آ کے ان کے ساتھ ملتے گئے. بہت سے ایون نان مسلم لوگ جو تو کرسچنس تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ترکی خلافت کے اندر لے آئے کہ آپ ہماری پروٹیکشن کریں، ورنہ یہ منگولز اور کروسیڈرز ہم کو مار دیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایک لحاظ سے ترکی جو خلافت، ترکی جو امپائر بننا شروع ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے. ادھر سے کروسیڈرز اوپر سے آ رہے تھے، اور ایسٹ سے جو ہے منگولز آ رہے تھے. اور یہ ساری ہم نے ابھی بات کر لیا کہ جو ارطغرل سیریز ہے وہ بیسیکلی اتنا زیادہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اس کے جو فریم ورک ہے وہ تو صحیح ہے کہ کس کے بعد کون آیا اور کس طرح سے آٹومن امپائر بنی. لیکن جو باقی واقعات ہیں بیچ میں جو وہ سب فکشنل ہے، وہ ہسٹوریکل فکشن ہے. لیکن جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے بچے اور کہ ہم سب لوگ جو
ٹی وی کے اوپر اور موویز اور الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے. حالانکہ اب تو یہ اردو میں بھی ڈب ہو کے آ گیا اور بہت اچھی ڈبنگ ہوئی ہے، اور یہ پی ٹی وی پہ آئی تھی، آئی تھنک یوٹیوب پر بھی ہے. تو دیکھنے سے اس لیے فائدہ ہے اور بہت دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے اندر پھر آپ مسلمانوں کے اخلاق، آداب، ان کا کلچر، ان کی تہذیب اور ٹیچنگ اور ٹریننگ، یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. بزرگوں کا احترام، آج کل بزرگوں کا، علماء کا احترام ختم ہو گیا ہمارے دلوں سے. جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بزرگوں کی عزت کرتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے، اور عورتوں کی اور بچوں کی کس طرح سے عزت کرتے تھے. جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملات میں ہمیں سکھایا ہے کہ جہاد کے وقت کیسا سلوک کس کے ساتھ کرنا چاہیے، اور امن کے جنگ کے وقت کیسا سلوک کرنا چاہیے، امن کے وقت سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، وہ پورا معاشرہ بہت اچھے انداز سے اس میں ڈپکٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ اس کو ضرور دیکھیں، اور جو ہے اس سے کم از کم نتھنگ ایلس آداب، اخلاق اور ہمارے کلچر کو سیکھیں انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی ضرور دکھائیں. اور اس کے بعد پھر جو ہسٹری ہے، پھر اس سے بھی ان کو شوق پیدا ہو جائے گا کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، تو پھر وہ مزید ہسٹری کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو عثمان غازی جو ہے اس نے 27 سال حکومت کی، پھر اس کا بیٹا آیا اورحان نے تقریباً 38 ایئرز حکومت کی، اور اس کے زمانے میں کافی اس نے چینجز لایا. اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ اس کا چیف ایڈوائزر بن گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ریلیجس تھا، لیکن اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھیں. اور خان نے جو ہے بائزنٹائن کو اس کو مطلب ان کو اٹیک کرتا رہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر یہ اٹیک نہیں کریں گے تو وہ وہاں سے اٹیک کریں گے. اس نے تقریباً 35 سال حکومت کر کے بہت زیادہ امپائر کو بڑھایا. اس کی جو بارڈرز تھے وہ کافی ایکسپینڈ کر دیے تھے، اور پھر اس نے بہت زیادہ ماڈرنائزیشن لے آیا تھا اپنی آرمی میں بھی اور اپنے حکومت میں بھی، تاکہ نئے ٹولز کے ساتھ، نئے ہتھیار کے ساتھ وہ دشمنوں سے لڑ سکے. پھر یہ ساری چیزیں بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھیں کہ بائزنٹینز جو ہیں وہ مسلمانوں سے بھی فائٹ کر رہے تھے، ادھر سے کروسیڈرز بھی تھے، پھر منگولز بھی تھے، تو وہ ان کی بھی حکومت کافی کمزور ہو چکی تھی. اور خان یعنی جو آٹومن امپائر کا تھا، یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر آہستہ آہستہ یہ بائزنٹائن کی حکومت اتنی کم ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ایک وقت آیا تھا کہ وہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس کے تھرو وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے وہ مسلمانوں کو، تاکہ مسلمان ان کے اوپر مزید حملے نہ کریں. تو انہوں نے بیسیکلی 2 مین پالیسیز اپنائی تھیں کہ انہوں نے کرسچنز، پہلے تو مسلمانوں کو یونائٹ کیا، پھر انہوں نے کرسچنز اور منگول کے ساتھ مینلی فائٹ کی، لیکن پھر انہوں نے بعد میں اچھے ریلیشنز بھی بنا لیے کرسچنز کے ساتھ. کرسچنز کے ساتھ ان کے اچھے تھے، ان سے جزیہ لیتے تھے، امن و امان قائم کیا. اور یہ پوری تاریخ گواہ ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں شروع سے کہ جب بھی امن و امان قائم ہوا ہے اس وقت پھر ترقی ہوئی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی، سائنس، کسی نہ کسی چیز میں انسان نے ترقی کی ہے. تو ترقی کا پہلا جو انگریڈینٹ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ معاشرے میں امن و امان ہو. اگر مسلسل آپ جنگ کی حالت میں ہوں گے تو صرف اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے، اور آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اپنی جنریشن کو گرو کر سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں، اور پھر ان کے اندر سے سائنٹسٹ اور فلاسفرز اور یہ سب لوگ نکال سکیں. پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے اور خان کے زمانے میں اس نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جانیسریز، ایک یہ جو مسلمانوں نے کرسچن علاقے فتح کر لیے تھے، ان کے جو یتیم بچے ہو گئے تھے ان کو پالنے کے لیے بھی اور پھر اپنی فوج میں شامل کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے لے آئے تھے، اور انہوں نے ان کی محل میں تربیت کی تھی. اس کے علاوہ پھر ان کی تعداد بڑھانے کے لیے کنٹروورشل چیز یہ ہے کہ یہ بھی مشہور ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت پھر ایسی فیملیز سے جن کے ایک سے زیادہ بیٹے تھے، تو 2 یا 3 سال کے تھے، تو ان کو بھی وہ اٹھا لیتے تھے، لیکن ان کو غلاموں کی طرح ان کی ٹریٹ نہیں کرتے تھے، ان کو بلکہ اپنے محلوں میں رکھتے تھے، بہت ہی لگژری کے ساتھ رکھتے تھے. ان کی بہترین ٹریننگ ہوتی تھی، وہ مسلمان ہو کے حافظ قرآن اور جو ہے وہ علماء اور اسکالرز بنتے تھے. اور پھر وہ لیکن ان کا سارا کام جو ہوتا تھا وہ ترکی کی آرمی کو مضبوط کرنا ہوتا تھا. اس میں بڑے بڑے جنرلز وغیرہ آئے اور انہوں نے پھر ثابت کیا کہ ترکی حکومت کو تقریباً اگلے 400 سال تک چلانے والے جو تھے وہ یہی جانیسریز تھے. اس کو اردو میں جانصاری بھی بولتے ہیں، لیکن انگلش میں بہت جانصاری. اچھا، اور اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ بلکہ کبھی بھی نہیں رہا کہ مسلمانوں نے کبھی بھی، چونکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم نے کبھی بھی ان کو زبردستی مسلمان نہیں کیا.
ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو پھر یہ اسلام میں شامل ہو کے ایک نارمل مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اور اگر نہیں تو پھر جزیہ دیں، اور اگر جزیہ نہیں دیتے تو پھر یا تو اس لینڈ سے چلے جائیں یا پھر یہ کہ جہاد کریں۔ تو یہ ساری چیزیں مشہور تھیں۔ جانشریز میں سے ان کا ایک وزیر تھا بہت ہی زبردست، جس کو پاس ایک وقت میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ سلطان سے بھی زیادہ پاور تھی، اس کا نام تھا ابراہیم پاشا، اور وہ جانشریز میں سے تھا، لیکن یہ کہ وہ اس وقت کے لحاظ سے پوری دنیا کا سب سے طاقتور آپ سمجھ لیجیے آرمی کا جنرل تھا وہ، لیکن وہ بھی جانشریز میں سے تھا۔ ان کو اچھی پے دی جاتی تھی، ان کو بہت ماڈرن ہتھیار سکھائے جاتے تھے، گنز اور کیننز وغیرہ، اور ان کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ تو مطلب یہ کہ کسی بھی لحاظ سے ان کو آپ غلام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے ان کو وہاں سے اٹھاتے تھے، اور ان کو فریڈم تھی، وہ لوگ آتے جاتے تھے لگژری کی زندگی میں۔ اور پھر بعد میں کچھ تھوڑے سے اختلافات ہوئے تو جانشریز چونکہ اتنے پاورفل ہو گئے تھے تو انہوں نے پھر تھوڑا سا ریزسٹ کیا، لیکن اوور آل ساری چیزیں بہترین چلتی گئیں۔ اس کے بعد اور خان کا جو بیٹا تھا سلطان مراد اول، اس نے بھی تقریباً 27 سال حکومت کی، اور پھر اس کے زمانے میں جو ہم لوگ ارطغرل بے اور عثمان بے سب کہتے تھے نا، تو وہ لوگ تو بے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا سردار یا ان کا چیف یا جو بھی وہ ہوتا ہے، ان کا ایک ٹائٹل تھا عزت والا۔ اس کے بعد پھر اس کے زمانے میں، مراد کے زمانے میں سلطان بے، سلطان کا لفظ آ گیا، تو وہ جیسے اگر یہ سلطان مراد اول ہے نا تو اس کے ساتھ اب سلطان لگ گیا رادر دین بے، تو سلطان اس کو پھر یہ کہ مراد بے، سلطان مراد غازی، امیر مراد، کیونکہ اس کے زمانے میں چینج ہوا تھا تو وہ ان پانچوں ناموں سے جانا جاتا ہے، مراد بے، سلطان مراد، مراد غازی، امیر مراد اور مراد خان۔ مراد خان کا یہ مطلب ہوتا ہے چیف ان کا۔ اور ان لوگوں نے اس وقت تک بہت زیادہ لینڈ پہ قبضہ کر چکے تھے، اس کو پھر حکومت کر رہے تھے، اور اب وہ یورپ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ یورپ میں بہرحال ایسی حکومتیں تھیں کہ جو ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اور اگین مسلمانوں کے لحاظ سے اگر آپ کبھی بھی دیکھیں تو مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہو، تو وہ ان کو صرف ان جو نئی جگہوں پہ حملے کرتے تھے وہ اس وجہ سے کہ ان کو وہاں سے خطرہ ہوتا تھا۔ اچھا، بالکنز کا ایریاز آپ سب کو پتا ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اس کے جو قریب قریب کے علاقے تھے، جس کے اندر یہ بلیک سی کے اوپر کے ممالک آتے ہیں، اور اس میں سے کچھ رشیا کے علاقے بھی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے فتح کیے، بوسنیا، الجیریا، سربیا، اور پھر کوسوو تو بعد میں ہوا تھا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی جو ٹیریٹوریز تھیں وہ ایکسپینڈ ہوئی بالکنز میں، اور ان سب میں جو ہے مراد ون کے ٹائم میں یہ سب چیزیں لوگوں نے یورپ کی طرف ایکسپینڈ کیا۔ اور جب مسلمانوں نے جو ہے بالکنز، ہنگری، گریس، بائزنٹائنز اور سب حملہ کرتے ہوئے اس طرف پہنچے، تو اب ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بائزنٹائنز کو، جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بائزنٹائنز وہ ہیں جو رومن امپائر، جب رومن امپائر تو ویسٹ میں تھی، جو ہولی رومن امپائر بھی کہلاتی تھی، اور یہ لوگ جو ایسٹ آرتھوڈاکس کرسچنز تھے، جو رشیا بھی آج کل سمجھ لیجیے ایسٹ آرتھوڈاکس کرسچن ہی کی ان کے پاس لیڈرشپ ہے، تو وہ لوگ تھے، تو ان کی حکومت جو تھی وہ بائزنٹائن کہلاتی تھی۔ تو یہ دور تھا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے پھر ٹریبیوٹ پے کرنا شروع کر دیا تھا عثمانی امپائر کو، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ اچھا، عثمان کا یہ جو مراد کا بیٹا تھا، اس کے بعد مراد ون کا بیٹا آیا سلطان بایزید۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ پھر آپ سمجھیے کہ سول وار اس کے زمانے، یہ شروع میں تو اس کا زمانہ صحیح تھا، اس نے بھی کچھ ترقیاں کی، لیکن یہ کہ اس کے آنے کے بعد آلموسٹ مسلمانوں نے اپنی امپائر لوز کر دی تھی، کیونکہ اس کے 4 بیٹوں نے پھر جیسے وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کیے، اور جتنی لینڈ پہ قبضہ ہوا تھا انہوں نے آپس میں 4 حصوں میں بانٹ کے، اور پھر بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، جنگیں کرتے تھے۔ اور بایزید خود جو تھا وہ تھوڑا سا ہاٹ ہیڈڈ تھا، ٹیمپرامنٹل تھا، بہت زیادہ غصے والا تھا، اور وہ فوکس کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا تھا، تو یقیناً اسی کی چیز پھر اس کے بچوں میں آئی تھی، اور یہ بہت ہی یعنی کہ افسوسناک دور تھا، اور بہت برے طریقے سے یہ ختم ہوا۔ اور اسی دور میں اب آپ لوگوں کو تیمور لنگ کا یاد ہوگا، جس کو انگلش میں تیمور لین بھی بولتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ٹانگ خراب ہو گئی تھی تو وہ لنگڑا تھا، لیکن یہ کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، جو مغلوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے ان میں سے ایک تھا، لیکن چونکہ وہ طاقت کا نشہ تھا تو اس نے بہت بری طرح سے دوبارہ سے
یہ عثمانیہ خلافت پہ حملہ کر دیا تھا، اور اسی دور میں پھر اس نے جو فائدہ اٹھایا تھا جب مسلمان بٹے ہوئے تھے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی کے کچھ عرصے بعد اس کا وہ مر گیا تیمور، تو اس کی وجہ سے پھر حالات تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے. ویسٹ میں اس کو ٹیمر لین بھی بولتے ہیں، اور اس کا اصلی نام تیمور لنگ کا تھا، شجاع الدین تیمور. یعنی نام بہت بھاری تھا، اچھا تھا، لیکن یہ کہ اس کی حرکتیں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ کوشچنیبل تھیں. اور وہ مسلم منگولین تھا، اور پاور کے لیے اس نے منگولز کے جب واپس تباہ ہو کے چلے گئے تھے آلموسٹ، تو اس نے دوبارہ سے حملے کرنے شروع کیے، اور پھر واقعی بہت زیادہ بڑے علاقے کی فتوحات اس نے کر لی تھی. اور پھر اس نے دوبارہ سے ایشیا اور انڈیا اور منگولین رول کے اندر لے آیا تھا. He also attacked the Ottoman Empire and clashed with Bayezid army. تو بایزید کا جب حکومت تھی تو اس نے پھر ان سے کیا، اور ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا بیٹل آف انقرہ، کیونکہ یہ ترکی میں انقرہ کے قریب ہوئی تھی. اور اس میں پھر بایزید کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی، اور تیمور لنگ جو ہے وہ اس میں جیت گیا تھا. اچھا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کیونکہ تیمور بھی مسلمان تھا، تو بعض ایسے ترکی قبیلے تھے جو غداری کرتے تھے. ہم لوگوں نے ارطغرل کی ٹی وی سیریز میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے دوسرے قبیلے بعض اوقات غداری کر کے دشمنوں کے ساتھ مل جاتے تھے، ایون کرسچنس کے ساتھ مل جاتے تھے. تو تیمور کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ بعض ترک قبیلے جو ہیں وہ تیمور کے ساتھ مل گئے، جس کی وجہ سے اس کی پاور بہت بڑی ہو گئی تھی. اور جب تیمور نے جو ہے ان کو ہرا دیا اس میں، تو پھر اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے اس نے کیا کیا کہ بایزید کو اپنا غلام بنا کے لے گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ بایزید کا پھر انتقال جو ہے وہ ایز اے پرزنر ہی ہوا، تو اس کو جب لے کے چلا گیا تھا. پھر یہ سول وار کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بایزید کے 4 بیٹے تھے. تیمور کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے اب سر اٹھایا، کیونکہ اس وقت تک تو یہ سب مل کے لڑ رہے تھے تیمور سے. جب تیمور چلا گیا، مر گیا، تو آٹومن امپائر کے 4 حصے ہو گئے. یہ لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. امپائر کو جو ہے وہ 11 سال تک انہوں نے سول وار میں دھکیلے رکھا، لیکن اس کے بعد پھر جو محمد تھا وہ دوبارہ سے اس نے یونائٹ کیا، اور آٹومن امپائر ایک دفعہ سے پھر سے واپس آ گئی. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ سمجھیے کہ دور آتا ہے سلطان محمد اول، محمد ون، اور سلطان مراد دوم. اب چونکہ پہلے بھی ایک محمد آ چکا تھا، ایک مراد آ چکا تھا، تو اس وجہ سے یہ اب اول اور سوری محمد تو سلطان محمد اول ہے یہ، اور سلطان مراد دوم ہے. ان لوگوں کی حکومتیں 7 سال اور پھر 23 سال چلیں. اور ان حکومتوں میں بھی کافی لینڈ انہوں نے کیپچر کی. لیکن یہ کہ یہ دور اتنے زیادہ مشہور تو نہیں ہے، لیکن مراد 2 کا دور جو ہے وہ چونکہ کافی لمبا تھا، تقریباً 30 سال. تو اس وقت جو ہے وہ جو خلیفہ جو ہیں وہ سمبولک وے میں. اچھا ہاں، ایک چیز آپ لوگوں کو اور بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ لوگ خلافت کی بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ عباسی خلافت تو اب تباہ و برباد ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کے سمبولک خلیفہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو میں نے بتایا تھا 2-4 کلاسوں پہلے کہ ایجپٹ میں جو عباسی حکومت کے خلفاء وہاں چلے گئے تھے، اور پھر وہ مملوکس کے انڈر تھے. مملوکس جو ہے سارے دنیا کے مسائل اور آرمی وغیرہ کی چیزیں دیکھتے تھے، اور یہ جو عباسی خلفاء تھے وہ سمبولک وے میں صرف ریلیجس مسائل دیکھتے تھے، اور ان کی بھی کوئی جیورسڈکشن نہیں تھی، وہ کسی چیز پہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے. تو خلافت ابھی بھی عباسیوں کے پاس ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ خلیفہ نہیں کہلاتے تھے. اور یہ سوری یہاں پہ ٹائپو چل رہی ہے مسلسل، یہ خلیفہ ہے. تو دیٹ دے آر کالڈ سلطان اینڈ ناٹ خلیفہ، اس لیے وہ لوگ سلطان کہلاتے تھے، خلیفہ نہیں کہلاتے تھے. اور پھر محمد کو چونکہ وہ اس نے دوبارہ سے آ کے چیزوں کو وہ کیا تھا، چاروں بھائیوں کو کچھ کو قتل کرا کے وہ حکومت کو دوبارہ یکجا کیا تھا، تو اس کو محمد دا ریسٹورر بھی بولتے ہیں تاریخ میں. اچھا، اس کا جو بیٹا تھا مراد 2، اس نے جو ہے نیکسٹ سلطان وہ بنا دیا تھا مراد 2 ایز نیکسٹ سلطان، اینڈ بلائنڈڈ ہز ادر سن. یعنی کہ وہ اس زمانے میں اب یہ شروع ہو گیا تھا کہ چونکہ سول وار 11 سال کی دیکھنے کے بعد جو عثمانیہ خلافت کے رولرز تھے، انہوں نے ایک یہ چیز سیکھی تھی کہ اگر زیادہ بیٹے ہوں گے تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی اور دوبارہ سے کوئی سول وار چھڑ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک کنٹروورشل ٹائم ہے جب مراد نے، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس نے ایک بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیا اور دوسرے بیٹے کو اندھا کروا دیا تھا تاکہ وہ حکومت نہ کر سکے. اور پھر اس کے 2 جو دوسرے بیٹے اور تھے، یوسف اور محمود، ان کو اس نے رومن سے اس کے اس بات پہ وہ تھی کہ رومنز کو اس نے وہ دے دیا تھا کہ تم ان کو جیل میں رکھو، اور اگر تم نے ان کو جیل سے چھوڑا تو پھر ہم تمہارے پر حملہ کریں گے.
تو اب رومن چونکہ ویک ہو چکے تھے تو اب وہ اس کی یہ بات مان رہے تھے، لیکن یہ کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کے 4 بیٹے تھے، اس میں سے اس نے ایک کو اپنی جانشین بنا لیا کہ وہ نیکسٹ سلطان بنے گا، اور 3 کو اس نے حکومت سے الگ کر دیا، اس طرح کر دیا کہ وہ دوبارہ سے ریبیل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کا جو بھائی تھا مصطفیٰ، اس نے اس کو بھی رومنس کی جیل میں رکھا، اور باقاعدہ پھر بعد میں یہ ہوا کہ مصطفیٰ نے جب رومنس کے ساتھ ان کی دوبارہ سے جنگ شروع ہوئی تو مصطفیٰ نے بھی ایک پوری آرمی بنائی وہاں پہ اپنے مسلمانوں کی، اور پھر اس نے عثمانیہ خلافت سے لڑے تھے یہ آ کے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اب عثمانیہ خلافت کی ایک پریکٹس بن چکی تھی کہ فیوچر میں جو اگر دو چار بھائی ہوں گے تو اس میں سے صرف ایک کو جانشین بنا کے دوسروں کو قتل کرا دیا جائے گا، اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو اور حکومتوں میں سول وار نہ چھڑے۔ اس کا دور بھی بعد کا جو دور تھا پورے 30 سال وہ تھوڑا بہتر تھا، اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ تھا۔ جانصاریز جو تھے وہ اس کی ہیلپ کر رہے تھے، تو آرمی کا سارا نظام، بارڈرز کی ساری رکھوالی وہ سارے جانصاریز کے ہاتھ میں تھی، تو اس نے پھر اندر کے علاقوں میں ترقی کروانا شروع کی، بہت سی چیزوں میں کنسٹرکشن اور چیزیں شروع ہوئیں، اور چونکہ یہ تقریباً 30 سال کا دور تھا اور تو اس وجہ سے اس میں کافی چیزیں بہتر ہوئیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، بائزنٹین نے اس وقت جب جو ٹریٹی ہوئی تھی وہ توڑ دی بائزنٹینز نے، اور انہوں نے پھر اس کے جو بھائی تھا محمود اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے چھوڑا تو اس کا بھائی بھی اپنی فوج تیار کر کے بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس آ گیا، اور لیکن یہ کہ یہ جو مراد تو تھا اس نے پھر اس کو قتل کر دیا، اس کو یعنی کہ اس کی فوج کو ہرا دیا، اور پھر یہ لوگ دوبارہ یورپ کی طرف ابھی میں آپ لوگوں کو بہت سارے نقشے دکھاؤں گا جس میں سب چیزیں یہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو پھر اس نے سربیا، ہنگری اور بیلکنز کی طرف دوبارہ پیش قدمی کی اور آہستہ آہستہ ان کو قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس میں اب یہ بھی ہوا کہ یہ جو مراد ٹو تھا بلکہ ایک سیکنڈ، ہاں، اب اس میں یہ ہوا کہ ان کا جو ایک سلطان تھا اس نے جو ہے آتے ہی ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ جو اس کا جو بیٹا محمد ٹو تھا نا، تو اس نے جو کانکرر تھا تو اس کے جو باپ تھا اس نے آ کے ریٹائرمنٹ لے لی، اور محمد اس وقت بہت چھوٹا تھا، صرف 12 سال کا تھا، تو ریٹائرمنٹ لی۔ تو اسی وقت جانصاریز کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ صرف 12 سال کے بیٹے کو آپ نے پوری حکومت دے دی اور وہ ہم پہ حکومت کرے گا، تو اس وجہ سے اس نے مراد ٹو جو تھا اس نے صرف 2 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن وہ پھر دوبارہ سے آ گیا اور اس کو دوبارہ سے سلطان بن گیا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے اور جانصاریز جو ہیں وہ ریبیل نہ کر دیں۔ تو یہ ایک موقع تھا جہاں جانصاریز نے بیسیکلی ایک لحاظ سے انہوں نے بھی صحیح سوچا تھا کہ اتنی بڑی مملکت کو چلانے کے لیے ایک 12 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے۔ تو خیر وہ مراد ٹو نے اس کو ریئلائز کیا محمد کے باپ نے، اور وہ واپس آ گیا، اور پھر اس نے کافی عرصے تک حکومت کی، اور پھر بہت سی چیزیں اسی کے دوران میں ہوئیں۔ مراد ٹو جو تھا وہ ایک مجاہد کے نام سے بہت ریلیجس تھا، مسلمانوں سے بہت پسند کرتے تھے۔ مملوک اور دہلی، اب دہلی میں بھی امپائر بننی شروع ہو رہی ہے مسلمانوں کی ادھر سے، مملوک جو ہیں وہ ایجپٹ میں تھے، تو یہ سارے مراد کے ساتھ اچھے ٹرمز میں تھے۔ اور پھر اس نے جب اپنے، چونکہ خود بہت ریلیجس تھا، تو جو اس کا بیٹا تھا محمد فاتح، سلطان محمد فاتح، پھر اس نے بہت اچھی ٹریننگ کی، تو جب اس کی تربیت ہو کے جب وہ بڑا ہوا اور پھر جب اس کے پاس حکومت آئی تو پھر اس نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ جو پھر رہتی دنیا تک ہر انسان کو پتہ رہے گی، اس کی ہم ڈیٹیل ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو پرابلم تھا اس کو ڈیل کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں میں چلتی رہی، حالانکہ بہت اچھے سلطان آئے اور بعد میں خلیفہ کہلانے لگے، لیکن یہ کہ اپنے بھائیوں کو مروانے کی اور جانصاریز کو انڈکٹ کرنے کی پریکٹس جو ہے ان کے اندر چلتی رہی۔ اچھا، اب دور آتا ہے سلطان محمد فاتح کا۔ اس کو سلطان محمد دوم، سلطان محمد ٹو، یا سب سے زیادہ مسلمانوں میں سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے وہ اپنے یہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا۔ جب وہ 21 سال کا تھا تو وہ خلیفہ بن گیا، اور محمد کانکرر بھی اسے بولتے ہیں۔ اس کا کیریکٹر، اس کی نالج، اس کی وزڈم، حکمت، اس کی لیڈرشپ، یہ سب چیزیں بہت مشہور تھیں کیونکہ اس کی بہت اچھی سے ٹریننگ ہوئی تھی، اور اس کے جو ٹائز تھے، اس کے جو تعلقات تھے وہ علماء سے اور دیندار لوگوں سے اور ایسے بہت زیادہ تھے، کیونکہ وہ خود بہت دیندار انسان تھے۔
تو سلطان محمد فاتح نے ہر معاملے میں بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک تھے، یعنی کہ پر امید رہتے تھے کہ چیزیں، اور انہوں نے کچھ اپنے ذہن میں یہ بنا لیا تھا کہ قسطنطنیہ مجھے ہی فتح کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی کہ وہ رائچس آرمی ہوگی اور رائچس لیڈر ہوگا جو فتح کرے گا۔ اور پھر ایک اور چیز بات یہ تھی کہ مراد II نے جو ہے اس قسطنطنیہ کے ارد گرد جتنا علاقہ تھا، انکلوڈنگ یورپ کا علاقہ، آپ کے سمجھے ایسٹ کا علاقہ، سب چیزیں جو ہیں وہ سلطان مراد II نے سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ صرف قسطنطنیہ نہیں فتح ہوا تھا، کیونکہ اس کے گرد ایک بہت بڑی فصیل، ایک بہت ہی چوڑی 3 لیئرز دیوار کھڑی کروا دی تھی بازنٹینز نے، تاکہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ ابھی ٹائم بہت ہو گیا میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ قسطنطنیہ جو ہے وہ فتح نہیں کیا جا سکتا، انکانکربل ہے، یعنی کہ سارے علاقے فتح ہو گیا، ارد گرد کے صرف وہ بیچ کا ایک شہر تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو امید خلافت سے لے کے اور جو ہے اب تک ایک نے نہیں، دو نے نہیں، دسیوں نے اس کے اوپر ٹرائی کیا کہ کسی طرح سے اس پہ قبضہ کر لیا جائے، لیکن کوئی مسلمان اس پہ قبضہ نہیں کر سکا۔ اور پھر اس نے جانصاریز کے ساتھ مل کے نئے سمجھیں، کیونکہ ماڈرنائزیشن شروع ہو چکی تھی، گن پاؤڈر وغیرہ کا استعمال تھا، یعنی گنیں استعمال ہونے لگی تھیں، توپیں بن گئی تھیں، بہت بڑے قسم کی منجنیق اور توپوں کا استعمال کیا اسی دور میں۔ اور پھر یہ جو ایونٹ تھا، اس نے بجائے اس کے کہ جلد بازی میں، کیونکہ بایزید نے بھی کیا تھا اور وہ بھی ہار گیا تھا، اس نے پھر بہت بڑی پلاننگ کی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی۔ اچھا، اب یہ ہلکا سا میں آئیڈیا دے دوں، پھر آگے نقشے میں چلتا ہوں کہ دیکھیں یہ قسطنطنیہ ہے، یہ بلیک سی ہے، یہاں پہ آپ کا سمجھے یہاں سے یہ سب پورا یورپ شروع ہو رہا ہے، یہ آپ کا میڈیٹرینین سی ہے، اور یہ سی آف مرمرا کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو آج کل تجارت کے لیے سمجھے پورے رشیا کے اور یورپ کے اس طرح کے ملکوں کے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں، پھر یہ سی آف مرمرا سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی یہاں پہ انٹری ہے، پھر یہ لوگ میڈیٹرینین سی میں داخل ہوتے ہیں، اور تجارت کے لیے یہ پوری جو یورپین کنٹریز اور نارتھ افریقن کنٹریز اور ایشین کنٹریز، یہ پوری تجارت کے لیے کھل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کانسٹینٹینوپل اتنا امپورٹنٹ تھا، اور یہ بائزنٹائن یہاں پہ حکومت کرتے تھے، لیکن اب ان کی آخر میں جا کے بس اتنی سی سمجھیے صرف یہاں پہ ان کی کچھ حکومتیں تھیں، تھوڑا سا ویسٹرن یورپ میں، لیکن مینلی صرف یہ شہر تھا جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں ہے کہ اس نے 2 وجوہات سے یہ فتح کر لیا تھا، ایک یہ کہ وہ بہت زیادہ ایڈوانس ویپن یوز کر رہا تھا سلطان محمد فاتح، اور اس کی جو بیٹل اسٹریٹجی تھی وہ بہت زبردست تھی، کیونکہ پچھلے لوگوں نے جذباتی انداز میں کیا تھا، اس نے بہت پلاننگ سے کام کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک پورا شہر جو ہے دیواروں سے کورڈ تھا، بہت فورٹیفائڈ تھا، بالکل قلعے کی طرح تھا، اونچی اونچی دیواریں تھیں، اور اس میں بھی 3 لیئرز تھیں، ایک دیوار تھی باہر کی، پھر بیچ میں پانی تھا تاکہ اگر کوئی کراس کر بھی لے تو وہ پانی میں ڈوب جائے، یا وہاں پہ ان کی فوج کے حصے موجود تھے، پھر ایک دیوار تھی، پھر پانی تھا، اور پھر مین دیوار تھی۔ تو ان سب چیزوں کو توڑ کے، اور وہ دیواریں بھی بہت چوڑی چوڑی تھیں، ایسی نہیں تھی کہ آپ نے دیوار کو گرا تو دیوار گر گئی، اس میں سے ایک آدھ پتھر الگ ہوتے تھے، اور اگر آپ مسلسل گولہ باری کریں تو شاید پھر بڑھ کے، اور وہ بھی نشانے پہ گولے پڑیں تو پھر وہ دیوار کو پینیٹریٹ کر سکتے تھے۔ تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک تو یہ کہ اس نے کیننز وغیرہ کا استعمال کرنا شروع کیا، اور پھر اس نے اپنا ایک قلعہ بنوا دیا اپنے حصے میں، جہاں سے وہ اس پوری چیزوں کو مانیٹر کر سکے، خاص طور سے بلیک سی سے اگر دوسری طرف سے کوئی شپس آتے ہیں، کیونکہ پانی سے ان کا ایک علاقہ جڑا ہوا تھا جہاں سے ان کو سپورٹ آتی تھی، وہ بھی میں آپ کو نقشے میں بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تو سمجھیں وہی سی آف مرمرا، یہاں سے اوپر سے بلیک سی سے یہ انٹری ہوتے تھے یہاں سے، یعنی کہ ان کو پوری سپورٹ تھی یہاں سے، یہ ساری دیوار ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری وال ہے، جو بھی خشکی کے حصے میں ہے اسے بہت گہری سی دیوار ہے۔ یہ جو پانی کے حصے میں ظاہر سی بات ہے، یہاں تو پانی ہے، تو یہاں کے ان کی فوجیں ہوتی تھیں، تو جیسے کوئی آتا تھا وہ اس کو مار دیتے تھے، تو یہ شپس کے ذریعے آ نہیں سکتے تھے، تو یہاں سے یہ علاقہ تھا جہاں سے ان کو سپورٹ بھی آتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، خیال میں اگلا نقشہ وہ ہے، ہاں اب یہ تھوڑا سا آپ کو وہ کر کے بتا دیں کہ یہ قسطنطنیہ جو ہے فتح ہونے کے بعد جو ہے، جب قسطنطنیہ فتح کر لیا محمد II نے، تو اس نے پھر مزید
یہ جتنے پرپل ایریاز ہیں یہ اس نے مزید فتح کیا. تو آپ دیکھیں آلموسٹ رشیا کے اندر گھس چکا ہے, پورا آدھے سے زیادہ یورپ کو قبضے میں لیا ہوا ہے, یہ پورا آلریڈی فتح ہو چکا تھا. تو یہ سارا پورا یہ جو ترکی کا علاقہ تو آپ سمجھیے, اس کے علاوہ اس نے پورا یہ جو ترکی کا علاقہ ہے, لیکن اس کے علاوہ یورپ کے آدھے یورپ پہ قبضہ ہو چکا تھا. یہ سارا آلریڈی تھا, پورا نارتھ افریقہ اور مکہ مدینہ, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور عراق اور شام اور سب چیزیں اپنے انڈر میں تھیں. ٹھیک ہے, اب یہ سی آف مرمرا کا ذرا ایکسپینڈڈ لک ہے. یہاں سے دیکھیں یہ استنبول ہے, یہ راستہ ہے, تو یہاں سے شپس آتے ہیں اور یہاں سے گزر کے پھر یہاں سے وہ میڈیٹرینین سی میں انٹر ہو جاتے ہیں. یہ سب میں آپ لوگوں کے اس کے لیے دکھا رہا ہوں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آٹومن امپائر جو ہیں وہ یہ سمجھیں یہ ان کی حکومت ہے, وہ آلموسٹ ہر جگہ گھس چکے ہیں. یہاں سے یہ لوگ, اب پہلے تو ان کی ٹویٹی تھی, لیکن اب ان کے جو بازنٹائن ایمپرر تھا اس نے وار ڈکلیئر کر دی کہ نہیں اب ہم لڑیں گے, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے ان کی ہیلپ کے لیے اور دوسرے بلیک سی سے لوگ آئیں گے ان کی مدد کے لیے. تو اب جب جنگ شروع ہوئی سمجھیے, تو سلطان محمد فاتح کے پاس 1,00,000 فوجی تھے جن کے پاس مختلف اسلحہ تھا. 69 توپیں تھیں ان کے پاس اور 126 شپس تھیں. اسی طرح سے ان کے پاس جو ہے وہ 70,000 کی فوج, 60,000 کی فوج تھی. لیکن یہ کیونکہ یہ قلعے کے اندر وہ تھے تو ان کی طاقت اس لیے زیادہ تھی کہ یہ کوئی ایگریسولی نہیں لڑ رہے تھے, تو ان کو اتنی زیادہ فورسز کی ضرورت بھی تھی, اور ان کے پاس تھی بھی نہیں, یہ سمجھ رہے تھے کہ باہر سے آئے گی. پھر ان کے پاس جو ہے 15 توپیں تھیں, 15 کے قریب, اور پھر باقی ان کے پاس 26 شپس تھے. تو ان کے پاس 126 تھے, ان کے پاس 26 تھے, کیونکہ زیادہ تر علاقہ تو ان کا خشکی کا تھا. اور مسلمانوں نے یعنی اوٹومن محمد فاتح نے شپس اس لیے زیادہ تیار کروائے تھے تاکہ وہ ان کو کسی طرح سے پانی کی طرف سے بھی گھیر سکیں. اب یہ دیکھیے, یہ استنبول ہے, یہ پورا استنبول ہے, یہ دیوار کھڑی ہوئی ہے جہاں یہاں سے اب اچھا انہوں نے کیا کیا, یہ دیکھیں انہوں نے بازنٹائن نے یہاں ایک بہت بڑی چین ڈال دی, تو آج بھی موجود ہے. اس چین کو اگر آپ یعنی کہ آپ سمجھے چین ہے, لیکن اتنی ہیوی اور اتنی موٹی ہے کہ یہاں سے پھر جہاز نیچے ایون ڈبکی لگا کے کوئی نیچے سے نہیں گزر سکتا. اتنی بڑی چین ڈال دی انہوں نے تاکہ یہاں سے سلطان محمد فاتح کے پاس تو یہ علاقے تھے, تو یہ سمندر کے ذریعے آ سکتا تھا, تو انہوں نے یہاں پہ ڈال دی کہ یہاں سے اس کے کوئی شپ نہیں آ سکتے, اور انہوں نے اپنے شپس یہاں کھڑے کر دیے. تو یہاں کے قریب بھی کوئی پہنچتا تھا تو یہ یہاں سے اس کو تباہ کر دیتے تھے. یہ پھر انہوں نے بائزنٹائن نے اپنی پوری فوج دیوار کے پاس لگائی ہوئی تھی, کیونکہ پانی سے تو انہیں اتنا زیادہ یہاں خطرہ تھا نہیں. یہاں بھی فصیلیں تھیں لیکن اتنی مضبوط نہیں تھیں جتنی یہاں تھیں. تو یہ جو پرپل نظر آ رہی ہے یہ ساری اور بائزنٹائن امپائر کی فوجیں ہیں. پھر یہ یہاں پہ ان کا کنگ تھا یہاں پہ, اور یہاں پہ باقی فوجیں بیک اپ میں موجود تھیں. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے جب یہ چین لگاتی تھی مسلمانوں نے سوچا کہ اب کیا کریں, تو انہوں نے آ کے سیج کیا پہلے اس کو پورے کو. یہاں سے ساری فوجیں بھیج دیں, یہ مسلمانوں کی فوج ہیں, یہ توپ وغیرہ توپیں جو تھیں یہاں تھیں, اور یہ سلطان محمد فاتح یہاں سے مینوور یہاں سے مینج کر رہا ہے اس کو. یہاں بھی انہوں نے پیچھے سے نکال کے اپنی فوجیں, کیونکہ یورپ پہ بھی قبضہ تھا, یہاں بھی بھیج دیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ استنبول ہے, ذہن میں رکھیں. اچھا, اب کیا ہوا کہ انہوں نے پھر کچھ وہ جو فینیشین آئیلینڈز ہیں سمجھیے, جو شام کے علاقے میں اس زمانے میں کچھ ایسی جگہ تھی جہاں کروسیڈرز نے حملے کیے تھے, تو وہاں کے کچھ لوگ تھے جو حکومت قائم ہو گئی تھی, تو انہوں نے اپنا شپ بھیج دیے تھے. تو یہ ایک شپ دکھایا ہوگا, ان کی مدد کے لیے شپ آ گیا. تو اب ان کے شپ یہاں کھڑے ہیں, یا ان کی مدد کے لیے آ گیا, تو اب یہاں سے مزید مسلمانوں کا گھسنا بہت مسئلہ ہو گیا, کیونکہ اگر وہ یہاں سے نہیں گھس سکتے باقی جگہوں سے تو وہ ان کو ایکسیس نہیں ہے, دوسری فوجیں کھڑی ہیں, ادھر سے دیوار ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کہ اب کیا ہوا کہ ہاں یہ جب انہوں نے آگے, اب سلطان محمد فاتح نے کیا کیا کہ اس نے ایک نئی اسٹریٹجی کھیلی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے پوری تاریخ کے لحاظ سے. یہ شپس مسلمانوں کے یہاں تھے, اب یہاں سے اس نے خشکی پہ چڑھا کے یہاں اتار دیے. اور اس کا بالکل بریف واقعہ سناتا ہوں. اس میں ہوا کیا کہ سلطان محمد فاتح نے جب یہ پلان بنایا تو لوگوں نے کہا یہ تو, اور یہ اپ ہل ہے, یعنی کہ یہ پہاڑ کی ٹیلا ہے, یہ ٹیلے کی طرح. اور یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو شہر تھا, لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں نے بات چیت کر لی تھی کہ تم ہمارے خلاف لڑو گے نہیں. تو یہ لوگ اپنا خاموشی سے بیٹھ گئے تھے. تو اس کے گرد سے یہ ٹیلا تھا, یہ پہاڑ کی طرح چھوٹا سا تھا, اور اس کے اوپر آپ سوچیں پانی کا شپ کیسے چڑھاتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک رات میں انہوں نے بڑے بڑے پیڑ کاٹے, بہت بڑے بڑے پیڑ کاٹ کے ان کے تنے جو تھے وہ یوں اسٹیک کر دیے,
اور پھر گائے اور وہ جو جنگلی بھینسیں اور سارے تھے ان کو ذبح کر کے ان کی چربی جو ہے وہ ان پیڑوں کے تنوں کے اوپر اس طرح لگا دی کہ اس کی ریزسٹنس بہت کم ہو جائے. یعنی جب آپ اس کے اوپر کوئی چیز رول کریں تو وہ پھسلن کی وجہ سے اور چکنائی کی وجہ سے وہ چیزیں, اور کیونکہ پیڑ کے جو تنے تھے وہ راؤنڈ تھے تو وہ ان کو میں بھی موومنٹ ہو سکتی ہے. پھر اس نے یہاں سے شپس لا کے اور آگے سے لوگ کھینچ رہے تھے اسے اور پیچھے سے پش کر رہے تھے, اور آہستہ آہستہ کر کے اس نے ایک رات میں, یعنی رات کو یہ آپریشن شروع ہوا کیونکہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے اب رات کو تو یہ اٹیک کریں گے نہیں. اس زمانے میں کوئی ایسی لائٹنگ وائٹنگ کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا, تو سب رک جاتے تھے, تو صبح کا انتظار کرتے تھے. تو انہوں نے ایک رات میں اپنے شپس جو ہے یہاں سے آہستہ آہستہ چڑھا کے اور صبح ہونے تک جو ہے یہاں پہنچا دیے. اب یہ اس پانی میں پہنچ گئے جہاں سے اب ان کے لیے ادھر انٹر ہونا بہت آسان ہو جاتا تھا. تو یہ جو تھا, یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لاسٹ ایکشن تھا جس کی وجہ سے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پہ قبضہ کر لیا تھا. تو یہ اس نے شپس راتوں رات چڑھائے, شپس جو ہیں آگے بڑھے, انہوں نے وہ پہنچ گئے کہاں, اب یہ دیکھیں یہاں پانی میں پہنچ گئے. لیکن ظاہر سی بات ہے اب ان کی تو فوجیں یہاں لگی ہوئی تھیں تو اس کے اوپر آنا تو اتنا آسان نہیں تھا. لیکن اب یہ بالکل ان کا ایک سائڈ ایکسپوز ہو گئی, یعنی کہ اب یہاں ان کے پاس بھی گنیں تھیں اور یہ لوگ بھی لوگوں کو تباہ کر سکتے تھے. انہوں نے بائزنٹائن نے ان کی ایک آدھ شپس تباہ کی, لیکن اس کے بعد پھر یہ جو مسلمانوں کی فوجیں تھیں انہوں نے گولہ باری شروع کی, یہاں سے دیواروں کو توڑا. پھر اچھا ہوتا کیا تھا کہ یہ جو کینن تھی ان کے پاس وہ اتنی ہیوج تھی, اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی بہت مشہور تھا, اس کو انہوں نے دوسرے ملک سے بلایا اور اس نے آ کے بہت بڑی کینن بنائی تھی. اس کے گولے اتنے بڑے تھے کہ جب یہ ایک گولہ مارتے تھے تو اس کے تقریباً 3 گھنٹے ان کو دوسرا گولہ لوڈ کرنے میں ٹائم لگتا تھا. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ جو بائزنٹائن امپائر کے لوگ تھے, فوجی تھے, یہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس جگہ کو دوبارہ سے بنا دیتے تھے. یعنی سیمنٹ اور پتھر اور سب ان کے پاس موجود, وہ ٹوٹتی تھی جگہ, ان کو پتا ہوتا تھا کہ وہاں سے گولا اگلے 3 گھنٹے میں نہیں آنا, تو یہ جا کے اس جگہ کو دوبارہ سے بنا دیتے تھے, دوبارہ سے دیوار کھڑی ہو جاتی تھی. تو پھر ان لوگوں کو توڑنے میں مشکل ہوتی تھی, تو اس وجہ سے. لیکن پھر ان کی جو چھوٹی چھوٹی گنیں توپیں تھیں اس سے انہوں نے حملے کرتے رہے, تو مختلف جگہوں پہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی دراڑ پیدا کر دی. لیکن ایونچولی پھر جب مسلمانوں کی شپس یہاں آ گئیں تو پھر اس کو کیا کرنا پڑا کہ اس کو اپنی یہاں سے فوجیں اٹھا کے یہاں پہ لگانی پڑیں, اور جس کی وجہ سے اب یہ لوگ دونوں طرف سے جو ہے کمزور ہو گئے. اور پھر جو ہے پھر ایک جگہ انہوں نے توڑ دیا اس کو, غالباً اس جگہ کا علاقہ تھا, انہوں نے دھن سے توڑا, اس کے اندر انٹر ہوئے. پھر سنا کہ جو ان کا امپرر تھا وہ واقعی بہادر آدمی تھا, تو اس نے باقی لوگ جو ہے وہ شپس کے اوپر بھاگ گئے, کچھ لوگ رہے, لیکن زیادہ تر 80-90% لوگوں کو سب کو قتل کر دیا, اور اس کا امپرر بھی جنگ لڑتے ہوئے مر گیا تھا. اچھا, اب جو یہ قسطنطنیہ ہے اس کو اب استنبول بولتے ہیں, سب کو پتہ ہے قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل, لیکن اب استنبول بولتے ہیں. اور پھر سلطان محمد فاتح نے اسی شہر کو پورے آٹومن امپائر کا کیپٹل بنا دیا. یعنی کہ اب پوری آٹومن امپائر جو ہے یہاں سے گورن ہوتی تھی, کیونکہ ایک تو یہ اس کا بہت کریٹیکل اور امپورٹنٹ اور بینیفیشل جگہ تھی کہ جہاں سے پورا بلیک سی اور میڈیٹرینین سی ملتا تھا تقریباً. اور پھر وہ اس وقت سمجھیں نہ صرف یہ کہ ایشیا میں بلکہ پورے یورپ میں بھی سب سے زیادہ پاورفل لیڈر بن گیا سلطان محمد فاتح. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے میں نے ذکر کیا تھا کہ شروع میں ان لوگوں نے ایک ملت سسٹم بنایا تھا جس کا یہ تھا کہ یہ غیر مسلموں کو بلا وجہ قتل نہیں کریں گے, ان کو ایک ملت ایز لانگ ایز کہ وہ اپنی ڈیفائنڈ ریلیجیس پریکٹسز اور پرنسپلز شو کر دیں گے تو ان سب کی ایک ملت بن جائے گی. تو مسلمان ان کو چرچ بھی بنانے دیں گے اور دوسرے مذاہب کو بھی رہنے دیں گے, لیکن ایز لانگ ایز کہ وہ اپنے پرنسپلز کو فالو کر رہے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے انڈر رہیں گے. تو اس وجہ سے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم فتح کیا تھا تو انہوں نے کسی عیسائی کو کسی کو قتل نہیں کیا تھا, سب کو معاف کر دیا تھا. اسی طرح سلطان محمد فاتح بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے وہاں پہنچ کے کوئی قتل و غارت نہیں مچائی, بلکہ جو لوگ جنگ کے بعد بچ گئے تھے ان کو رہنے دیا. اور پھر اس وجہ سے پھر بہت سے لوگ ان کے قائل بھی ہو گئے. اسی وجہ سے آج کی ہسٹری میں سلطان محمد فاتح کی بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں اور ان کو ایک بہت بڑے ہیرو کے طور پہ لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو پرپل ایریا دکھایا تھا, نیبرنگ ایریاز جو ہیں یہ جو پرپل میں, پھر سلطان محمد فاتح نے ان کو بھی فتح کر لیا. تو اب یہ پوری عثمانیہ خلافت ہے, یہ ساری عثمانیہ خلافت ہے. آج کے لیے
پھر اتنا ہی. اس کے بعد میں کچھ نقشے آپ کو غالباً دکھانا چاہ رہا تھا، یہ جو سارے یہ جو تھے، لیکن میرے خیال میں اب وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ سوال جواب لے لیں گے، اور ہو سکتا ہے سوال جواب کے دوران پھر میں آپ لوگوں کو ان کی مزید چیزیں انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.